بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا، وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے گرد پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے گا۔ پھر فرشتوں، نبیوں اور شہیدوں کو سفارش کی اجازت ملے گی، چنانچہ وہ کئی مرتبہ سفارش کریں گے اور بالآخر جہنم سے ہر اس آدمی کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ آدمی ہوگا جو پل صراط پر چلتے ہوئے کبھی اوندا گر جاتا ہوگا، کبھی چلنے لگتا ہوگا اور کبھی آگ کی لپٹ اسے جھلسا دیتی ہوگی۔ جب وہ پل صراط کو عبور کر چکے گا تو اس کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اللہ نے یہ مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کے بعد اس کی نظر ایک درخت پر پڑے گی جو اسی کی وجہ سے وہاں لایا گیا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر کہے گا کہ پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، اگر میں نے تجھے اس درخت کے قریب کر دیا تو تو مجھ سے کچھ اور بھی مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار، اور اللہ سے کسی اور چیز کا سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، حالانکہ پروردگار کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ اس سے مزید کچھ اور بھی مانگے گا، کیونکہ اس کے سامنے چیزیں ہی ایسی آئیں گی جن پر صبر نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اسے اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر اس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت پر پڑے گی اور حسب سابق سوال جواب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا؟ 3 مرتبہ اس طرح ہونے کے بعد وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ چکا ہوگا اور اس کے کانوں میں اہل جنت کی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی۔ وہ عرض کرے گا، پروردگار، جنت جنت۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے، کیا تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے، تجھ سے میرا پیچھا کیا چیز چھڑائے گی؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے جنت میں دنیا اور اس کے برابر مزید دے دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار تو رب العزت ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ہنسے کہ ان کے دندان ظاہر ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ تم مجھ سے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ خود ہی اپنے ہنسنے کی وجہ بتا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس موقع پر مسکرائے تھے اور ہم سے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اپنے مسکرانے کی وجہ بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کے ہنسنے کی وجہ سے۔ جب وہ یہ عرض کرے گا کہ پروردگار آپ رب العزت ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، لیکن میں جو چاہوں وہ کرنے پر قادر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو لا کر پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا۔ وہ خوف زدہ ہو کر جھانکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی پروردگار، یہ موت ہے۔ پھر اہل جہنم کو پکار کر آواز دی جائے گی۔ وہ اس خوشی سے جھانک کر دیکھیں گے کہ شاید انہیں اس جگہ سے نکلنا نصیب ہو جائے۔ پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں، یہ موت ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر اسے پل صراط پر ذبح کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس میں کبھی موت نہ آئے گی۔